الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواہم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، آج 2026 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 2 جنوری ہے، اور ہم سب جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں، اور ماہ رجب المرجب میں ہم یہ خوبصورت ایام گزار رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ نئے سال کا آغاز ہے اور گزشتہ سال ختم ہوا ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو سال گزر گیا اور جو زندگی گزر گئی اس کے گناہ معاف فرمائے، اور جو نیکیاں کرنے کی توفیق ہمیں میسر آئی اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو خطائیں سرزد ہوئیں ان پہ ہمیں کثرت سے استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بھی ایک سال ختم ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ محاسبہ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا وقت ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ زندگی کے یہ ایام ہم نے کیسے گزارے، کیا ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کا شرف حاصل کیا یا ہم غفلت کا شکار رہے، اور ہم مومن اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ فما وجد فیہ من خیر شکرہ، جو خیر دیکھے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، وما وجد فیہ من شر استغفرہ، اور جو برائی اور گناہ دیکھے اس پہ استغفار کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے آنسو بہائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہانے والے، توبہ کرنے والے اپنے بندے بڑے پسند ہیں۔ وہ ایسے بندے پسند کرتا ہے جو بار بار اس کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرتے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک عجیب چلن شروع ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں نئے سال کے شروع ہونے اور ایک سال کے ختم ہونے میں نیو ایئر نائٹ کے نام سے طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، اور آتش بازی کی جاتی ہے، اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، گانے بجائے جاتے،
ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لوگ صرف کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے فیشن بنا لیا، حالانکہ یہ وقت گانے بجانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت توبہ اور استغفار کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کا وقت ہے، اور اس کا شکر بجا لانے کا وقت ہے کہ جو خیر کی توفیق اس نے عطا فرمائی اس پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ بڑا مشہور شعر ہے، کسی نے کہا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی، کہ تو جس پہ خوش ہو رہا ہے تو تمہیں یہ گھڑی، یہ وقت منادی کر کے اعلان کر رہا ہے کہ یہ خوش نہ ہو، بلکہ تیری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا، تیری زندگی سے اتنی مدت اور مائنس ہو گئی، اب تیرے پاس تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، اب تو اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جان، اور جو سانسیں باقی ہیں ان میں اللہ رب العزت کے ذکر، اس کو راضی کرنے، اس کی مناجات اور اس کی اطاعت کی ہمت باندھ لے، تاکہ جو وقت گیا وہ تو اب ہاتھ نہیں آ سکتا، جو باقی رہ گیا ہے اس کو ایسے استعمال کیا جائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جن میں ہمیں اس بات کے اندر محاسبہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف نے 2025 میں اپنی کامیابی کے 100 سال مکمل کیے ہیں، اور یہ خدمت دین کے 100 سال ہیں، یہ علم و حکمت کے 100 سال ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے 100 سال ہیں، جہاں ہر وقت قال اللہ و قال الرسول کا درس جاری رہا۔ ہم اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس علمی تحریک سے وابستہ کیا ہے، کہ جہاں 100 سال پورا اس علمی درس و تدریس میں گزرا ہے، اور اب 101 سال میں ہم نے قدم رکھا ہے اس اعتبار سے، وگرنہ اگر حضور امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا شمار کر کے اس کو کیا جائے تو یہ 2-250 سال کا عرصہ بنتا ہے، لیکن اگر 1925 سے شروع کریں اور 2025 تک آئیں تو یہ علم و حکمت کے 100 سال ہیں جو الحمدللہ دارالعلوم نے مکمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے اوپر بھی ہم کثرت سے شکر ادا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، سب لوگ محاسبے کے لیے حاضر ہوں گے، تو اس وقت تک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں زائل ہوں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 4 چیزوں کا سوال کرے گا۔ یعنی جب بندہ حشر کے میدان میں پہنچے گا تو آگے پیچھے ہونے سے پہلے وہیں کھڑے کھڑے ہر بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی تو اس عمر کو کیسے بسر کر کے آیا ہے، تو نے اس عمر میں کیا کیا ہے، کون سی نیکیاں کی ہیں، کون سی خدمت کی ہے، کون سا کام کیا ہے انسانیت کی بھلائی کا ہمیں راضی کرنے کے لیے۔ ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کن کاموں میں اپنی عمر کو صرف کیا۔ وعن علمہ ما عمل بہ، اور اس سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تجھے علم دیا تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا، اس پہ تو نے کتنا عمل کیا، یہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تو نے مال کمایا کہاں سے، تو نے خرچ کن کاموں پہ کیا، اس کا حساب دے۔ تو انسان کو ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَن جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ اپنے جسم کے بارے میں بتاؤ اسے کن کاموں میں تو نے بوسیدہ کیا ہے، اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا ہے، کون سے نیکی کے کام جو ہیں وہ تو نے کیے ہیں۔ تو اس کی عمر کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اور انسان کے جسم کے بارے میں ہم سب سے سوال ہوگا۔ تو یہ بھی نئے سال کے آغاز میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان 4 چیزوں میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو صرف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں بہتر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفکرت فی مقاصد الشریعۃ الکبریٰ،
کہ میں نے شریعت کے بڑے 4 جو مقصد ہیں، کیوں اللہ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، ہمیں کیوں پیدا کیا، 4 بڑے مقاصد پہ میں نے غور کیا، تو وہ یہ والے 4 بڑے مقصد ہیں۔ نمبر 1 تحقیق العبودیت للہ، کہ بندے کو اس لیے پیدا کیا گیا اس جہان میں کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی جو ہے اس کا حق سر انجام دے، اللہ کی بندگی کرے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ عمارت الارض، کہ وہ اس زمین کو آباد کرے، اس زمین کی آبادی کا اہتمام کرے۔ اور تیسرا مقصد ہے تحقیق العدالت والمساوات، کہ وہ اس زمین پر عدل و انصاف اور مساوات کا نظام قائم کرے۔ تو یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کہ بندگی اللہ کی کرے، زمین کو آباد کرے، اور عدالت اور مساوات اور انصاف کو قائم کرے۔ اور چوتھا مقصد ہے نشر التآخی والتعاون بین الناس، کہ لوگوں میں بھائی چارہ اور محبت قائم کرے، لوگوں میں قرب پیدا کرے، اتحاد اور وحدت پیدا کرے، دوریاں پیدا نہ کرے، بلکہ وہ جہاں رہے انسانوں میں آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے میں انسان اپنا کردار ادا کرے۔ تو یہ وہ 4 بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس جہان میں پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال، نبی کا جو غلام ہے، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، حضور غریب نواز جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت اور کرم ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے انسان کو اس جہان میں پیدا کیا گیا، اور یہ مقاصد تب حاصل ہوتے ہیں جب ہم نفع بخش کاموں میں مشغول ہوں اور اپنے وقت کو مفید بنائیں، وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے وقت کو ایسے استعمال نہ کریں کہ وہ ہباء منصورہ اور ضائع ہوتا رہے، بلکہ اپنے کاموں کو ان مقاصد کی تکمیل کے اندر لگایا جائے تاکہ انسان کو یہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ اگر انسان جدال میں، جھگڑوں میں، بحث مباحثے میں، غیر ضروری چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کبھی بھی ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکثر اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جو فضول ہے، جو وقت ضائع کرنے والا ہے، اور ہر وہ کام کرے جس میں اس کی دنیا اور اس کی آخرت کا فائدہ ہے، اس کے ملک و قوم کا فائدہ ہے، انسانیت کی بھلائی والا کام ہے۔ تو وہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے جو مقاصد شریعت کو پورا کرنے والے کام ہیں، اور ایسے کام نہ کرے جس سے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اولویات عمر کے نام سے کتابیں لکھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہجری تاریخ کا آغاز بھی انہوں نے فرمایا، اور آج 1447 ہجری ہے، اور جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے، چاہے وہ ہجری سال ہو چاہے وہ انگریزی سال ہو، تو ہم ان کی خدمات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اولویات، یعنی کچھ ایسے کام ہیں جو سب سے پہلے کرنے کا شرف انہیں ہی حاصل ہوا ہے، جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ ان میں سے ایک پہلا کام یہ ہے اول من کتب التاریخ، کہ جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ اسلام کو رائج کیا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اول من اتخذ بیت المال، سب سے پہلے جنہوں نے بیت المال کا محکم نظام قائم کیا، باقاعدہ نظام، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اول من اتخذ الدیوان، جنہوں نے سب سے پہلے دفتری نظام کو قائم کیا جس میں رجسٹر ہوتے ہیں، ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ تو یہ دفتری نظام اسلام میں قائم کرنے والے بھی حضور کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اول من فتح الفتوح، اور جن کے ہاتھوں پہ اتنی زیادہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کئی لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔
وَأَوَّلُ مَنْ حَمَلَ الطَّعَامَ مِنْ مِصْرِ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، اور وہ پہلی ہستی جنہوں نے غذائی اجناس کو مصر سے مدینہ کے اندر منتقل کیا اور بحر احمر کے راستے غذائی اجناس کی ترسیل کا نظام قائم کیا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَوَّلُ مَنْ عَيَّنَ قُضَاةً فِي الْأَمْصَارِ، اور یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مختلف شہروں میں اسلام کے قاضی مقرر کیے، جج مقرر کیے۔ وَأَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ الشُّرْطَةَ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں پولیس کا نظام قائم کیا اور حارس قائم کیے۔ وَأَوَّلُ مَنْ وَسَّعَ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے جنہوں نے میرے پاک نبی کی مسجد نبوی کو وسعت عطا فرمائی، اس کو مزید وسیع کیا، آنے والے غلاموں کے لیے اس کو وسعت عطا کی ہے، وہ بھی حضرت فاروق اعظم ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْأُعْطِيَاتِ، اور جنہوں نے سب سے پہلے تنخواہیں اور وظائف دینے شروع کیے۔ وَأَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ النُّقُودَ، اور باقاعدہ اسلامی سکے اور نقدی جو ہے اس کا نظام قائم کیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ مَسَّرَ الْأَمْصَارَ، اور جنہوں نے کئی نئے شہر آباد کیے، جن میں بصرہ، جزیرہ، مصر کے کئی شہر اور موصل اور دیگر شہر انہوں نے آباد کیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک حکمران آیا اور 12 سال کے عرصے میں، 12.5 سال کے عرصے میں اتنے نئے کام کر دیے کہ آج بھی ان کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب جا رہا ہے۔ تو یہ کام انہوں نے اسی لیے کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کیا، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزارا ہے، خدمت اسلام میں گزارا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ خطوط کے اوپر اسلامی سلطنت کا نظام قائم کیا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین اور دیگر خلفائے کرام نے، انہوں نے عظیم اس پھر سلطنت کو مزید پھیلایا، اس کو مزید وسعت دی، حتیٰ امتدت الدولت الاسلامیہ فی عہد ہشام ابن عبد الملک من حدود السین شرقا۔ یہ جو خلفائے اعظام نے اسلام کو وسعت دینی شروع کی تھی، وہ وقت آیا کہ جب اسلامی سلطنت مشرق میں چین تک اور مغرب میں فرانس تک پھیل گئی ان کے زمانے میں، اور اس میں ایران بھی آ گیا، ہندوستان بھی آ گیا، چین بھی آ گیا، ایشیا بھی آ گیا، افریقہ بھی آ گیا، اسپین بھی آ گیا، پرتگال بھی آ گیا، پورا جزیرہ عرب بھی آ گیا، شام کے ممالک بھی آ گئے۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آقا کے پاس اسلام کا جو سبق پڑھا اسے بلایا نہیں ہے، بلکہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ آج کسی صحابی کا مزار وہ استنبول میں نظر آتا ہے، کسی صحابی کا مزار ہندوستان میں نظر آتا ہے، کسی صحابی کا مزار کسی ملک میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی خدمت کی ہے۔ اور بلا جب بنو عباس کا دور آیا تو اس وقت اسلامی سلطنت 25 ملین مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اس میں ترقی اور تہذیب کا عالم یہ تھا کہ کئی لائبریریز تھیں، مکتبات تھے، نئے نئے شہر آباد کیے گئے، اور غرناطہ اور اندلس میں ایسی مسجد قائم کی گئی جسے مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے، اور صرف قرطبہ کی اپنی لائبریری کے اندر 70 اتنی بڑی لائبریری تھی کہ اس کی ذیلی 70 لائبریریاں تھیں، اور مرکزی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں اس وقت موجود تھیں جبکہ پرنٹنگ کا نظام ہی نہیں تھا بلکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ 4 لاکھ کتابیں قرطبہ کی لائبریری میں تھیں۔ ارے وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ تو حضرت علامہ اقبال اسی تراث کو یاد کرتے ہیں، اسی ورثے کو یاد کرتے ہیں، مسلمانوں کی اس محنت کو یاد کرتے ہیں کہ جب قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں تھیں، فرانس کے بادشاہ کی لائبریری میں صرف 900 کتابیں تھیں۔ ببی تفاوت را از کجاست تا بکجا، کتنا بڑا فرق تھا کہ یورپ کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے، وہ بغداد میں آتے، وہ اسپین میں آتے، وہ غرناطہ اور اندلس میں آ کے مسلمانوں کے پاس تعلیم حاصل کرتے۔ الحمدللہ حضور دیوان کریم غریب نواز اسلام کے احیاء کے لیے اور پھر سے اسی مشن کی خدمت کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے اس نظام کو اسی لیے قائم فرما رہے ہیں،
اور اس پیرانہ سالی میں سارے کاموں میں سب سے زیادہ محنت یونیورسٹی کے اوپر اسی لیے فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ہمارے لیے اصل شان و شوکت وہ علم ہے جس کا جھنڈا رسول اللہ نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا، اور اسی علم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس دین کی خدمت کی۔ تو حضرات محترم، اس نئے سال کے آغاز میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ تہیہ کریں کہ پھر سے ہم اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھیں، ہمارا نیا سال ایسے گزرے اور نئی زندگی کے یہ ایام ایسے گزریں کہ جن میں ہر لمحہ ان مقاصد کو پورا کرتے ہوئے گزرے۔ طالب علم اپنے علم کی محنت میں مشغول رہے، مزدور محنت سے کام کرے، کسان اپنی زمین میں کوشش کرے، استاد اپنے طلباء پہ محنت کرے، صنعت کار اپنے فن کے جوہر دکھائے، پیشہ ور اپنے پیشے کے اندر محنت کرے، آفیسر اپنے آفس کے اندر ملک و قوم کی خدمت کرے، فوجی سرحدوں پہ جا کے اس ملک کی حفاظت کرے، اور ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور والد اپنے بیٹے کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرے، اور حکمران اپنی رعایا کے ساتھ صادق ہو جائے، تو پھر سے ایک محمدی معاشرہ تشکیل پائے گا، پھر سے اس ملک کو مزید ترقی اور عروج ملے گا۔ لیکن افسوس کہ جب ہم اپنی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا وہ نوجوان جس نے ملک و قوم کی خدمت کرنی تھی وہ صرف یوٹیوبر بن کے چند ڈالر کمانا چاہتا ہے، اور اس ملک کی کئی بچیاں وہ سارے کام چھوڑ کے ٹک ٹاک اور فیشن کے پیچھے پڑتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد تماشا بین بن چکے ہیں، وہ ملک و قوم کی خدمت میں کام کرنا گوارا نہیں کرتے، اور صرف تنقید کرنا جو ہے اس کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ اس ملک کی مزید خدمت کی جائے، اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا جائے، مفید کام کیے جائیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صوفی ہیں، انہوں نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق عنہ باب العمل وفتح علیہ باب الجدل۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کام کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جدل کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں اور غیر ضروری مباحث کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ۔ اور فرمایا جب اللہ کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پہ کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، محنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور غیر ضروری گفتگو کا دروازہ اس پہ بند کر دیتا ہے۔ پس وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وقت کو مفید بناتے ہوئے اچھے مستقبل کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا۔ اور یہ حدیث تو جو فیض یافتگان حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں انہیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، اور ان کا نصب العین ہونا چاہیے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار اپنے دروس میں یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استواہ یومان فہو مغبون، کہ حضور نے فرمایا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ ترقی کی طرف ہیں یا زوال کی طرف ہیں تو اس کا ٹیسٹ میٹر یہ ہے کہ آپ اپنے 2 دنوں کا جائزہ لیں کہ کیا آپ کے 2 دن برابر گزر گئے علم میں، عبادت میں، تقوی میں اور محنت میں۔ جہاں آپ آج کھڑے ہیں وہیں آنے والے کل میں بھی کھڑے ہوں اور آگے نہ بڑھیں اور اس میں ترقی نہ ہو تو حضور نے فرمایا تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو۔ لیکن اگر آج کا جو دن گزرا ہے آنے والا کل کا دن علم میں، تقوی میں، عبادت میں اس سے تھوڑا سا بہتر گزر گیا ہے اور آپ نے کوئی خیر کا کام اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے تو فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ بھی تم پہ راضی ہے، اللہ کا رسول بھی تم پہ راضی ہے۔ تو ترقی کا یہ اسلوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ آخر میں 2 احادیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو سلسلہ چشت کے بھی عظیم امام ہیں اور جن کے ذریعے سلسلہ چشتیہ کا یہ سلسلہ مولا علی شیر خدا کے ذریعے رسول اللہ سے واصل ہوتا ہے، حضرت امام حسن بصری نے فرمایا یتوسد المؤمن ما قدم من عملہ فی قبرہ، کہ مومن کو اس کی قبر میں جو تکیہ مہیا کیا جائے گا
وہ اصل میں اس کے عمل کا تکیہ ہوگا. یعنی یہ انہوں نے ایک تشبیہ کے ساتھ بات کی کہ مومن اپنی قبر میں اسی شے کے ساتھ آرام کرے گا جو زندگی میں اس نے کام کیے ہیں. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر اس نے اچھے عمل کیے ہیں تو اسے بھلائی کا تکیہ عطا کیا جائے گا، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کو قبر میں راحت اور آرام مہیا نہیں ہوگا. فاغتنموا المبادرہ. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں مبادرہ کو غنیمت جانو، اور مبادرہ انیشیٹو کو کہتے ہیں، مبادرہ خیر کے کام میں بسم اللہ کرنے کو کہتے ہیں، مبادرہ نیک کام میں سبقت لے جانے کو کہتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مبادرہ اسے کہتے ہیں کہ خیر کے کام میں آپ پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا یہ خیر کی کاوش ہے. اور آج جب کہ 2026 کا پہلا جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وابستگان بھیرا شریف اس پہ شکر ادا کریں کہ یہ وہ خیر کا مرکز ہے جہاں الحمدللہ 1925 سے 2025 تک 100 سال خدمت دین کے دارالعلوم کی شکل میں مکمل ہوئے ہیں، اور اب 101 سال کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. یہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، فاضلات تیار ہو رہی ہیں، خدمت دین متین ہو رہی ہے. اور الحمدللہ دارالعلوم کے جو یہاں سے پڑھ کے جانے والے ہیں، ہر آنے والے دن یہ خبر آتی ہے فلاں نے ایم فل کر لیا ہے، فلاں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے، فلاں نے فلاں کامیابی حاصل کر لی ہے. کامیابیوں کے یہ سارے سلسلے در ضیاء الامت سے جڑے ہوئے ہیں، حضور دیوان کریم سے جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ مہربانیاں فرمائی ہیں، ہمیں تو سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں ہمیں اللہ نے ایسا در عطا فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں کسی فضول گفتگو میں اور مبحث میں الجھنے نہیں دیا، بلکہ مرشد کریم نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر رکھا ہے، خیر کے کاموں میں مشغول کر رکھا ہے. تو جو بھی دارالعلوم سے وابستہ ہیں، آستانہ عالیہ امیر السالکین سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس مبادرے کا بھی حصہ بنیں، اس انیشیٹو کا بھی حصہ بنیں، اس خیر کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. جب ہمارے حضور دیوان کریم زندگی کے اس مرحلے میں ہر وقت اس مشن کی قیادت فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنی طرف سے خدمات پیش کریں، اس ادارے کے دست و بازو بنیں، اور آپ کو نہ کہنا پڑے بلکہ ہم خود جا کے لوگوں سے کہیں آؤ دارالعلوم کے ساتھ معاونت کرو، آؤ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے. حضور غریب نواز نے آج سے کئی سال پہلے یہ دعوت دی تھی، اور آج ہم اس دعوت کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا ایک دن کا خرچ آج سے 6 سال پہلے جب آپ نے فرمایا تھا وہ 1.25 لاکھ تھا، لیکن آج وہ صورتحال نہیں رہی. آج یہ معاملات بڑھ چکے ہیں کہ یہاں ایک دن کا خرچ ممکن ہے 1.5 سے 1.25 لاکھ تک ہو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دن کا خرچ اپنے ذمے لے لیں، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اس علمی مشن میں ہم تعاون کریں. یہ بھی وہ مبادرہ ہے جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے کہ یہ اس خیر کے مشن میں ان کوششوں میں شریک ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان خیر کے کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، نئے سال کی وہ دعا جو ہمارے سلف صالحین سے مروی ہے آخر میں، وہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یوں دعا مانگا کرو، یہ دعائے معصور ہے کہ اللہم انت الابدی القدیم، اے اللہ تو ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے. وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ، اور یہ نیا سال ہے. أَسْأَلُكَ فِيهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یا اللہ میں اس سال میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما. وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، اور یہ نفس جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے اس کے خلاف ہماری مدد فرما کہ ہم اس پہ غالب آ سکیں. وَالْإِشْتِغَالَ فِي مَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور یا اللہ ہمیں ایسے کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دیں، جو ہمیں تیرا قرب عطا کریں. تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے فرمایا کہ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے قد ایسنا من نفسہ فیما بقیہ، کہ اب میں تو اس سے مایوس ہو چکا ہوں،
مجھے اب اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ میری بات سنے گا. وَيُؤَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْرُسَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے. تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال مما یقربنا الیک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی راہوں کا مسافر رکھے، اور ان خیر کے کاموں میں ہمیشہ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.